بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مشرقہ ماں کو اسلام کی طرف بلاتا رہتا تھا، لیکن وہ میری بات نہیں مانا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے دعوت دی تو اس نے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے جو مجھے بہت برے محسوس ہوئے۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میری عرض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عز و جل، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے خوش نکلا۔ جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو بولیں، ابو ہریرہ ذرا وہاں ہی رہو۔ پھر میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ میری ماں نے غسل کیا اور بعجلت بغیر دوپٹہ کے ہی دروازہ کھولا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب میں نے اپنی ماں کی زبان سے یہ کلمات سنے تو میری آنکھوں سے خوشی کے باعث آنسو نکل آئے۔ میں فوراً رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کیا اور دعائے خیر فرمائیں۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اس حدیث پاک سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنی والدہ کے ایمان کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طلب پر اللہ تعالیٰ کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو دولت ایمان سے نوازنا ثابت ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ زیادہ بیان کرتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے مہاجر بھائیوں کو بازار میں چیخ و پکار مشغول رکھتی تھی، یعنی وہ تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، اور انصاری بھائیوں کو ان کے مالوں میں کام کاج مصروف رکھتا تھا، یعنی وہ زراعت کیا کرتے تھے۔ میں ایک مسکین آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن مبارک خوش دلی کے ساتھ پکڑے رہتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنا کپڑا پھیلائے حتیٰ کہ میں اپنا یہ کلام پورا کر لوں، پھر وہ اسے اپنے سینے سے لگا لے تو آئندہ کبھی بھی میری کوئی بھی بات نہ بھولے گا۔ یہ سن کر میں نے اپنا کمبل بچھا دیا۔ مجھ پر اس وقت اس کمبل کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ پڑھنا شروع فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا کر لیا۔ پھر میں نے وہ کمبل اپنے سینے سے لگا لیا تو اس ذات کی قسم جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ بھیجا، میں اس دین کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فرمان عالی شان نہیں بھولا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا۔ معلوم ہوا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حافظہ کی بھیک بھی تقسیم فرمائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، جن میں سے ایک گنجا، دوسرا کوڑی اور تیسرا اندھا تھا۔ ان کی آزمائش کی خاطر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جانب ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے سب سے پہلے کوڑی سے پوچھا کہ تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کہنے لگا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، تاکہ لوگ میری عزت کریں۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے اسے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد حاصل ہو گئی۔ پھر فرشتے نے سوال کیا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اس کی پسند کے مطابق اسے ایک حاملہ اونٹ دے کر فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ عرض کی، خوبصورت بال اور اس گنجے پن کا دور ہونا، تاکہ لوگ میری عزت کیا کریں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال سر پر اگ آئے۔